سر ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے تاکہ ہم ماہ رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے بچی رہے گی جب تک رمضان مبارک کے حقوق ادا کرتی رہے گی۔ کیا بات ہے! صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے رمضان کے حقوق ضائع ہوں اور امت ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کا ارتکاب، حرام چیزوں کا ارتکاب رمضان مبارک میں یہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ جس طرح اس میں نیکی کرنے کا اجر دگنا ہے، کہ جو ایک نفلی عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے فرض عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیکی کا جس طرح اجر زیادہ ہے تو فرمایا گناہوں کی سزا بھی زیادہ ہے، حرام کے ارتکاب کی سزا بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کہ اس میں ہمیں تیاری کیا کرنی چاہیے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا، کیونکہ رمضان سے پہلے شعبان ہے، تو جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے شروع کر دیتے تھے۔ پہلے بھی کرتے تھے لیکن پہلے کی بنسبت زیادہ شروع کر دیتے تھے تاکہ ایک معمول بن جائے اور رمضان مبارک کی برکتیں ہم زیادہ تلاوت سے حاصل کر سکیں۔ اسی طرح صحابہ کرام ویسے ماشاءاللہ مسلمان کثرت کے ساتھ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام شعبان میں بھی زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ ضرورت مند جو لوگ ہیں وہ رمضان کی تیاری، رمضان مبارک کی اور عید کی تیاری کریں۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جاتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ موضوع بہت اچھا ہے آج رمضان المبارک کے حوالے سے، یعنی روزے اور رمضان۔ ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، یعنی روشنی سب کے لیے میں، اور آج ہمارا موضوع ہے روزے اور رمضان۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ ہم جب وقفے پہ گئے تو آپ نے ہمیں بتایا اس نسبت کہ رمضان مبارک کی ہمیں کیسے تیاری کرنا چاہیے تاکہ اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کر سکیں، تو آپ فرما رہے تھے سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام شعبان میں زکوٰۃیں ادا کر دیتے تھے تاکہ لوگ رمضان اور عید کی تیاری کر سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان مبارک ویسے 11 مہینے ہیں، اس میں ہماری ایک روٹین ہوتی ہے، ایک مصروفیت ہوتی ہے، تو ہمیں اس طرح پلاننگ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے رمضان میں جو دنیاوی مصروفیات ہے اس کو ہم کم سے کم کر لیں۔ صحیح۔ ان کاموں کو، ان ضروریات کو ہم پہلے سے پورا کر لیں اور رمضان میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ رکھیں کہ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادات کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی مصروفیات کم سے کم کر دینی چاہیے، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس میں مصروفیات بڑھا دیتے ہیں۔ شاپنگ کے نام پہ سحر افطاری کی شاپنگ ہو رہی ہے، پھر عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، پھر چاند رات لیلۃ الجائزہ کو ہم نے چاند رات کہہ کے وہ بازاروں میں رش ہو گیا، روڈوں پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب معاملات ہو گئے ہیں، تو ہمیں ان معاملات سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کو اسلامی رنگ دینے کے لیے ان لغویات سے بچنا چاہیے، اور دنیاوی مصروفیات رمضان مبارک میں کم سے کم جتنے ہم کم کر سکتے ہیں اتنی کم کر کے اپنے آپ کو عبادات کی طرف لائیں۔ اور دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور رمضان میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو یاد رکھیں فرض عبادات اہم عبادت ہے، تو رمضان کے روزوں کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سحری ہمیں کب تک کرنی چاہیے، افطاری کب شروع کرنی چاہیے۔ سحری کے حوالے سے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اذان ہوتی رہے تو سحری کر لو، تو ہمیں سحری اور افطاری کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں، اذان سے تعلق نہیں ہے، ٹائم سے تعلق ہے۔ جی بالکل، وقت سے تعلق ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے باقاعدہ، تو میں آپ کے توسل سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہی مسجد سے اعلان ہو نا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس کا مطلب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اپنی طرف سے اب ہم کوشش کر کے کھاتے رہے تو سارا دن بھوکے پیاسے رہیں گے، کوئی روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو سحری اور افطاری کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ
ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صحیح. اور ہم سمجھتے ہیں نہیں ٹوٹا, جی. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ہم کہتے ہیں ٹوٹ گیا ہے. تو روزے کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہمیں نماز کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے, ہمیں یہ جو عبادات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے, کیونکہ عالم کو اس لیے تو عابد پر فوقیت دی گئی ہے کہ علم ہوگا تو صحیح عبادت کریں گے, اور عبادت سے جو ہمیں کیف حاصل ہوتا ہے, سرور حاصل ہوتا ہے, جو احساس ایک ہے تازگی کا اور عقیدت کا, وہ توانا ہوتا ہے.